دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے اہم ہے ہی، لیکن رمضان المبارک کی جو ایک خاص عبادتیں ہیں نا، ایک تو روزہ ہے، لیکن دوسری جو عبادت ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں قیام اللیل، یعنی قیام اللیل، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کو ثواب کی نیت سے گزارے، یعنی اس کی راتوں کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے، تو وہ جو ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قیام اللیل، یہ تراویح کے کیا فائدے ہیں یار، اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا اس کے فائدے ہیں، فوائد بھی بے مثال ہے، فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے اس چیز کو ایک محبت کے ساتھ، ایک جو ہے جذبے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مزاجی کیفیت میں بدلاؤ آ جاتا ہے، یادداشت میں تیزی آ جاتی ہے، خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے، عمر رسیدہ اشخاص کو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تراویح کے دوران کلام الہی کو بار بار سننے کی وجہ سے ذہن کو یکسوئی حاصل ہونے سے پراگندہ خیالات سے آزادی ملتی ہے۔ تراویح سے آکسیجن میں بہتری۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک معروف محقق ڈاکٹر ہربرٹ بنسن نے اپنی ایک تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ دوران نماز تراویح قرآنی آیات بار بار سننے، ذکر الہی سے عضلات میں تحریک پیدا ہونے کے علاوہ ذہن برے خیالات سے پاک ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کا تحرک وجود میں آتا ہے، جس سے بلند فشار خون میں واضح کمی نمودار ہونے کے علاوہ جسم میں آکسیجن کی تقسیم میں بہتری سے قلب اور پھیپھڑوں کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں نمازوں اور تراویح میں جسم کے حرکات و سکنات روحانی ورزش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان نمازیں اور تراویح باقاعدہ ادا کرتا ہے تو وہ زندگی کے مشکل ترین کام اور بھی وہ کام کو بخوبی انجام دینے کے قابل بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک نمازی کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تراویح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف بار بار جسمانی حرکات سے عضلات پر دباؤ پڑتا ہے، دوسری طرف ذہن ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران مرتب اور باقاعدہ تراویح پڑھنے سے درج ذیل ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے آپ لوگوں کے سامنے یار، تراویح کے کتنے طبی فائدے بتائے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے جو وہاں پر پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کری ہے، اس سے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو بندہ نماز بار بار پڑھتا ہے اور قرآنی آیات کو سنتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے جو جسم ہے نا وہ چستی اور پھرتی کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی ان میں جو ہے فاضل مادہ کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، کلام الہی سننے سے اس کا ذہن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں تراویح کو بار بار ہم سجدے اور رکوع کرنے سے، اٹھنے سے، کھڑے ہونے سے ہمارے جسم کے جو جسم کے جو جوڑ ہیں وہ بھی ایک دم مضبوط اور قوت سے ہو رہے ہیں، تاکہ بعد میں ہم جو ہے کبھی اور جگہ پر یہ چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں، قابل بن جائیں ہم اس کے۔ یہ تراویح کے فوائد ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے بتاتے ہیں۔ دیکھ، نمبر 1، تراویح پڑھنے سے اضافی حرارے جل جاتے ہیں۔ نمبر 2، تراویح پڑھنے سے جوڑ کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، تراویح کے جو فائدے ہیں، مینابولزم کی رفتار میں سرعت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، گردش خون پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی جو گردش ہوتی ہے ہماری خون کی، جو ادھر سے ادھر گھومتا ہے، اس میں ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 5، رفتار قلب اعتدال پر آ جاتی ہے، یعنی جو قلب کی جو دھڑکن کی جو رفتار ہے تراویح پڑھنے سے اس میں اعتدال رہتا ہے، یعنی برابری آ جاتی ہے، نہ تیز دھڑکتی ہے نہ کم دھڑکتی ہے۔ دھیان اور غور و خوض کرنے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں، رب کو سامنے حاضر ناظر کر کے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، تو ہمارے جو ہے دماغ پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ نمبر 7، یادداشت میں بہتری اور عمدگی آ جاتی ہے۔ ہاں، یہی تو وجہ ہے۔ دیکھو نا، یادداشت یار، اس کی سمپل سے مثال ہم سمجھتے ہیں۔ یادداشت کیسی ہوتی ہے؟ تراویح میں ہمارا ایسا دماغ ہوتا ہے، ہم اگر امام صاحب ہیں، اگر کبھی ہم تو چلو قرآن بھی پڑھنا ہے مگر رکعتیں بھی یاد رکھنا ہوتی ہیں، لیکن اگر میں کبھی جو ہے چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول جاؤں تو فوراً ہم کو جو ہے ہمارے مختلف ٹوک دیتے ہیں، کہتا نہیں جناب، وہ شخص جو ہے تراویح پڑھنے میں، یعنی ہم آپ کو بتاؤں، وہ شخص جو ابھی کیا کہتے ہیں، جس کا دماغ بھی نہیں صحیح ہے، ذہنی سطح بھی نہیں صحیح ہے، لوگ اس کو جو ہے یعنی کم دماغ کے سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ تراویح پڑھتا ہے تو فوراً ٹوک دیتا ہے
کہ یار 4 رکعت ہوئی ہیں، یعنی ابھی نہ تو ہی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ہی 6 رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ہی 10 رکعتیں ہوئی ہیں، بلکہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں، 8 رکعتیں ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے بتا دیتا کہ 12 رکعتیں ہوئی ہیں۔ جب وہ بتا دیتا کہ 4 رکعت پہ رکنا ہے، تو اس کو جب پتہ لگ گیا 4 رکعت پہ رکنا ہے تو کتنا دھیان سے پڑھتا۔ اس سے پتہ لگتا کہ یار یادداشت میں بہتری، عمدگی قائم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 8، تراویح پڑھنے سے پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم ایک تجربے کی بات ہے۔ تراویح پڑھنے والے پھر پریشان نہیں رہتے ہیں، اور جب رمضان نکل جاتا تو پھر ان کے اوپر ایسی پریشانیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، پھر تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 9، ڈپریشن سے مقابلہ کرنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم جو کچھ چیزوں میں یار اپنے اندر ذرا سی سختی کرتے نہیں ہیں، یعنی کچھ چیزوں کو ہم بخوشی کچھ اپنے کو مشقت میں ڈالتے نہیں ہیں، اور جب ہم آسانیاں ہی اپنے اوپر لیتے چلے جائیں گے تو پھر مجھے بتائیں، جب ہمارے اوپر کبھی کوئی اگر ایمرجنسی میں اگر مصیبت آئے گی تو ہم اس کو کیسے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے؟ اور جبکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یار یہ تراویح ایسی چیز ہے جب اس سے جو ہے ڈپریشن سے مقابلہ کرنے میں ہمارا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 ہے، بے خوابی سے نجات ملتی ہے۔ بے خوابی یعنی بغیر خواب سے ہم کو نجات ملتی ہے، الٹے سیدھے خواب سے بھی رات میں ہم کو نجات ملتی ہے۔ نمبر 12، روح کو پاکیزگی اور تازگی ملتی ہے۔ ہاں، روح کو، ہماری جو ہے روح کو پاکیزگی اور تازگی ملتی ہے۔ نمبر 13، ظاہری حالت میں نمایاں مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہو جو تراویح پڑھتا ہے رمضان میں کیسے اس کا مزاج ہو جاتا ہے، ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، اور آپ بتائیں اپنے کیسے ہیں، یعنی چڑچڑے پن سے اس کی جو ہے ہر طرح سے حفاظت ہے۔ نمبر 14، نظام تنفس اور قلب پر مثبت اثرات پڑنے سے دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تراویح پڑھنے سے آپ کا جو نفس کا نظام ہے، اب جو قلب کا نظام ہے، اس پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور پھیپھڑوں کی، دل کی بیماریوں سے اس میں جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو آدمی تراویح پڑھے گا وہ جو ہے اس کے دل کی جو بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، اس میں جو ہے وہ کم ہی مبتلا نظر آئے گا۔ نمبر 15، کمال کی جو چیز ہے یار، ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات میں کمی ہو جاتی ہے۔ تراویح پڑھنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے چل چل ہماری ہڈیاں بولتی ہیں یار، رکوع کرا پٹ سینہ اڑا، ہڈی ہماری بولی، ادھر ہمارا ہاتھ بولا، ادھر ہماری پیر کی ہڈی بولی۔ ایسے جب ہڈیاں بولتی رہیں گی تو پھر جو ہے ہماری ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی ہمارے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اتنے یار دنیاوی فائدے ہیں، اتنے سارے دنیاوی فائدے ہیں، تو ہم اس تراویح جیسی نعمت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بوجھ سمجھتے ہیں نا یار، کہاں 20 رکعتیں کب پوری ہوں گی، کب 1 پارے 2 پارے سنائے جائیں گے، تب جا کر کے ہم کو گھر جانے کو ملے گا۔ یار کچھ تو اپنے اندر تھوڑا سا مشقت لانے کی عادت ڈالو۔ اور یہ مشقت کیا ہے یار، تمہیں اس کا صلہ ملے گا ہی، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ تم جب نماز پڑھو گے، تراویح پڑھو گے، تو اللہ جو ہے آپ کو جو ہے کس طرح جو ہے پھر ہمت بھی دے گا، استقامت بھی دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اب دیکھتے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ ان کو کبھی ہمت دیتا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت یہی بہانہ ملیں گے کہ یار میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر وہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر وہ کمی ہے، اور جناب مجھے جو ہے وہ عادت لگی ہوئی، وہ لت لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم جب تم روزہ رکھ لو گے تو اللہ ہمت تمہیں دے دے گا۔ جب تم ایک بار پڑھ لو گے تراویح تو اللہ تمہیں ہمت دے دے گا، پھر جو ہے تم اور بھی بڑی سی بڑی مشقتیں اٹھانے سے تم جو ہے اس کے سامنے پہاڑ بن جاؤ گے۔ وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، ان سے تم ڈٹ کر جم کر مقابلہ کرو گے جب تم تراویح جیسی نعمت کو پکڑ لو گے، تراویح جیسی دولت کو پکڑ لو گے، تراویح جیسی صحت کو پکڑ لو گے، تراویح جیسی ورزش کو تم پکڑ لو گے، تراویح جیسی تم اجر و ثواب کی چیز کو پکڑ لو گے، تو پھر وہ سب چیزیں تم کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔